السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو چلتے ہیں پھر آج بھی ایک سبق آموز واقعہ کی طرف، بہت ہی دلچسپ ہے، ضرور سماعت کیجیے۔ ایک چودھری صاحب تھے۔ چودھری صاحب کو عمدہ بیل خریدنے کا شوق پیدا ہوا۔ پیسے جیب میں ڈال کر بیل منڈی کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک چوراہے پر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری صاحب کی نظر مولوی صاحب کے اوپر پڑی تو بہت زور سے سلام داغا، یعنی سلام کیا۔ مولوی صاحب نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، چودھری جی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ چودھری تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے تھے۔ جواب میں کہا، بیل خریدنے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، انشاءاللہ تو کہہ لیجئے۔ یہ سننا تھا کہ چودھری صاحب ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، آپ مولویوں نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ کہو، اس طرح ہو جائے تو استغفر اللہ پڑھو، کوئی مدد کرے یا ہمدردی کرے تو جزاک اللہ کہو۔ ہم دنیا دار آدمی ہیں، آپ لوگوں کی بات کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ پیسے جیب میں ہیں، جانور کی منڈی سامنے ہیں، منڈی جائیں گے اور جا کر خرید لیں گے، اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ چودھری صاحب کے یہ الفاظ سن کر مولوی صاحب خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں بولے، کیونکہ چودھری صاحب کا معاملہ تھا۔ اگر زیادہ چودھری صاحب کو سمجھاتے تو چودھری صاحب ناراض ہو جاتے اور امامت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں بولے۔ خیر، چودھری صاحب منڈی پہنچ گئے۔ منڈی کا 2-4 چکر بھی لگایا، بیل بھی پسند آ گیا اور 1000 روپے میں معاملہ طے ہو گیا۔ منشی کے پاس لکھائی کے لیے گئے۔ جب لکھائی ہو گئی اور آمنے سامنے دستخط بھی ہو گئے تو منشی صاحب نے کہا، چودھری صاحب پیسے تو لائیے۔ چودھری صاحب منشی صاحب کے کہنے پر چودھری صاحب نے جو ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ندارت، یعنی جیب کٹ چکی تھی۔ اب تو چودھری صاحب بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے اور اب کہنے لگے، منشی صاحب انشاءاللہ میرا جیب کٹ گیا ہے، میں کیا کروں؟ انشاءاللہ اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی انشاءاللہ جہاں کہنا تھا وہاں نہیں کہا، اور اب جب جیب کٹ چکی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ؟ دوستو دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی دنیاوی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت نماز پڑھی، روزہ رکھا، مگر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت تو آ ہی گئی۔ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر کے آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ مومن دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن مومن کی نظر مسبب الاسباب، یعنی اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی چاہیں گے تو کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس لیے ایک مومن کو، بندہ مومن کو چاہیے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہہ لے، ورنہ اسی چودھری صاحب کی طرح
پچھتانا پڑے گا، اور جہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے وہاں انشاءاللہ نہ کہہ کر بعد میں انشاءاللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔